تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. اور یہودیوں نے بھی ایک پلاننگ کی اور اللہ تعالیٰ نے بھی ایک تدبیر کی. اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. یعنی اگلی آیت میں آیا تھا کہ فلما حس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ. عیسیٰ علیہ السلام نے جب محسوس کیا کہ اب میری قوم میری مخالفت کرنے والی ہیں، تو اللہ جل شانہ نے جب قوم نے نبی سے انکار کیا تو اس کے دو راستے میں نے اگلے سبق میں بتایا تھا کہ اللہ جل شانہ نبی کو ہجرت کرنے کا حکم دیتا ہے. نبی کو ہجرت کرنے کا حکم دیتا ہے. یہاں عیسیٰ علیہ السلام کو ہجرت کون سی کروائی گئی جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی تکلیف سے ان کو بچایا؟ ظاہراً تو ایسا ہی دکھتا ہے کہ یہودیوں نے پلاننگ جو کی تھی وہ یہ پلاننگ تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ کیا دے دیں؟ سولی پہ چلا دیں، پھانسی دے دیں، اور لے کر گئے ان کو. یہ تھی ان کی تدبیر، ان کی پلاننگ، یہ ان کی چال بازی تھی. لیکن واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ کی تدبیر کیسی ہے؟ اللہ جل شانہ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی حفاظت بھی کرتا ہے اور ان کے درجات کو بلند بھی کرتا ہے، اور جو ان کی قوم ہیں اللہ تعالیٰ ان پر فتح دے کر، کامیابی دے کر لوگوں کو دکھاتا بھی ہے. جیسا کہ نوح علیہ السلام کے سامنے جو قوم ماننے والی ہے وہ دیکھ رہی تھی، بار بار دیکھ رہی تھی، روزانہ دیکھ رہی تھی کہ روزانہ قوم پتھر مارتی ہے، کچرا پھینکتی ہے، بہت کچھ تکلیفیں دیتی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ماننے والوں کے ساتھ کامیاب کر کے بتایا، ان کی آنکھوں کے سامنے پورے انسانیت کو برباد کر کے بتایا. بنی اسرائیل اور قبطی قوم، فرعون کی قوم کا نام ہے قبطی اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا نام ہے بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. تو بنی اسرائیل کے سامنے ہی اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کو، قبطی قوم کو ڈوبتے ہوئے بتایا اور موسیٰ علیہ السلام کو کامیاب کر کے دکھایا. ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے اور اس کے سامنے قوم نمرود، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کامیاب بھی کر کے بتایا اور ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والوں کو بھی دکھایا کہ دیکھو یہ ہیں. اب یہاں کیا مسئلہ ہے کہ یہودی تو عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر سولی دینے جا رہے ہیں اور سولی بھی دے رہے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کچھ لوگ ہیں انہوں نے تو دیکھا نہیں کہ ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کامیاب ہوئے کہ نہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ ماحول نہیں دیا کہ جس سے ان کے ماننے والے دیکھ لیتے کہ ہم جس کو نبی مان رہے ہیں وہ کامیاب ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اگلی آیت میں اپنی تدبیر کی تفصیل بیان کی ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ وہ ہیں کہ جن کا تذکرہ آپ پہلے سن چکے. امرأت عمران اذ قالت امرأت عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا. عمران کی بیوی نے منت مانی تھی. تو عمران کی بیوی عیسیٰ علیہ السلام کی کیا ہیں؟ نانی. امرأت عمران نے منت مانی، کیا پیدا ہوا؟ لڑکی پیدا ہوئی. پھر بیت المقدس میں اس کو خدمت کے لیے رکھا گیا. خدمت کس نے کی؟ خالو نے کی. زکریا علیہ السلام خالو ہیں، اور امرأت عمران مریم کی ماں ہے. مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے. تو امرأت عمران یہ عیسیٰ علیہ السلام کی نانی ہوئی. قرآن مجید میں اس آیت کے بعد 22 آیتیں. کتنی آیتیں؟ 22 آیتیں. اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی قرآن مجید کی کسی بھی آیت میں
مسلسل 22 آیتوں میں یا 10 آیتوں میں کہیں نہیں آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ 22 آیتوں میں مسلسل آیا، جبکہ اس کی شروع کی آیتوں میں الیاس، ابراہیم اور آل یعقوب تذکرہ آیا، لیکن ایک آیت میں۔ اس کے بعد ان 22 آیتوں میں عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے تفصیل سے اس لیے بیان کیا کہ آخری زمانے میں اللہ جل شانہ کو عیسیٰ علیہ السلام کو پھر دنیا میں لانا ہے اور ان کے ماننے والوں کو دکھانا ہے۔ ہر نبی کو جیسے دکھایا نا، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو دکھانا ہے جو ابھی کس میں ہیں؟ شک میں مبتلا ہے۔ انہیں کیا شک ہے؟ سورہ مائدہ میں آئے گا 6 پارے میں، سورہ نساء میں وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ انہیں قتل کیا نہ پھانسی دی، بلکہ یہ لوگ خود شک میں ہیں اگر عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے پھانسی دے دی۔ وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، انہوں نے یقینی طور پر اپنے ذہن کے اعتبار سے بھی قتل نہیں کیا، سولی بھی نہیں چلایا۔ کیوں یقین نہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں یوں کہا کہ عیسیٰ ہم آپ کو اٹھا لیں گے اور آپ کو بلند بھی کریں گے، پھر آپ کو اپنے طرف بھی بلا لیں گے، پھر آپ سب لوگوں کو جمع بھی کریں گے۔ تو جیسے یہودی لے کر چلے تو جب عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں جس بندے کو لے کر وہ پھانسی دینے جا رہے تھے وہ تو عیسیٰ علیہ السلام تھے، لیکن جب اندر میں داخل ہوئے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر بلند کر لیا، اٹھا لیا، اور جو بندہ ان کا پہلے داخل ہوا اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی۔ انہوں نے اس کو سولی پہ چڑھا دیا۔ جب معاملہ ختم ہو گیا تو یہ لوگ پوچھنے لگے کہ ہم نے پھانسی کس کو دی؟ تو کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام کو۔ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی تو ہمارا آدمی کہاں گیا؟ یہ شک آج تک باقی ہے، یہ شک آج تک باقی ہے۔ یہ قیامت میں دور ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے نا، اتریں گے۔ کہاں اتریں گے؟ دمشق ایک شہر ہے، دمشق کی جامع مسجد کے منارے پر اتریں گے، 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اتریں گے۔ اس بارے میں انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی، عقیدۃ الاسلام فی مسئلۃ عیسیٰ فی نزول عیسیٰ علیہ السلام۔ مولانا بدر عالم میرٹھی نے، مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اردو میں لکھی، حیات عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی التصریح بما تواتر بنزول المسیح علیہ السلام۔ یہ کتاب عربی میں حلب یعنی عراق کے ایک شہر سے چھپی ہے، عبد الفتاح ابو غدہ نے اس کو چھپایا تھا، لیکن آپ کے لیے اردو میں یہ کتاب مولانا بدر عالم میرٹھی کی پڑھنا صحیح ہے۔ میں نے 1994 میں پڑھی تھی، عربی چارم کے زمانے میں۔ اس وقت تو حضرت مولانا عاشق رائے میرٹھی نے اپنی کتاب میں جو لکھا تھا، میں نے جو پڑھنے کے زمانے میں پڑھا تھا، تو حضرت نے یہ لکھا تھا کہ اس وقت اس سے 50 سال پہلے چھوٹی چھوٹی جو قیامت کی نشانیاں وہ ہو چکی، اب تو نزول عیسیٰ باقی ہیں۔ 1994 کی بات کر رہا ہوں جب میں نے یہ کتاب پڑھی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے ہیں، اس وقت موجودہ وقت میں اس سچویشن میں ہیں، اس ریسرچ میں لگے ہوئے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو تو ہمارے پاس جو کچھ ان کے اللہ کا نبی ہونے کی دلیلیں ہیں، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کے ساتھ ان پر اسلام قبول کر لیں، انہیں اپنا نبی تسلیم کر لیں کہ اللہ کے نبی ہیں، اور ہمارا شک اور ہمارا وہم وہ ہمیں آنکھوں سے دکھ جائے۔ وہ کیا چاہتے ہیں؟ عین الیقین، آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اس فکر میں ہیں، اسی سوچ میں ہیں۔ اسی سوچ کو اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ 6 پارے کی آخری آیت میں بیان کیا، وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى۔ آپ عیسائیوں کو دیکھیں گے کہ یہ لوگ نرم طبیعت ہیں، تحقیقات کرنے کا ان میں جذبہ ہے، غور و فکر کرنے کا ان کا فطری تقاضا ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ ان منہم قسیسین و رہبانا،
ان میں اللہ سے ڈرنے والے اور رہبانیت یعنی تنہائی میں بیٹھ کر غور و فکر کرنا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ہم نے جو کیا وہ غلط تو نہیں ہے۔ انہم لا یستکبرون، یہ اس وجہ سے کہ ان کے اندر تکبر نہیں ہے، اناد نہیں ہے، جان کر تحقیق کرنے کے بعد، ریسرچ کے بعد اگر حقیقت واضح ہو جائے تو یہ لوگ مخالفت نہیں کرتے، اس حقیقت کو، اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اسلام میں داخل ہونے والے عیسائی تو ہوتے ہیں، یہودی نہیں ہوتے، کیونکہ یہودی، میں نے آپ کو ایک مرتبہ شاید 1-1.5 سال پہلے ایک جمعہ میں ایک بیان میں کہا تھا، بلکہ تفسیر میں بھی ایک دن کہا تھا کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی کو اس کی ران پہ پیر رکھا، یہ گھٹنا رکھا اور ایک ہاتھ سے گریبان پکڑا۔ پکڑنے والا کون ہے؟ عمر ابن خطاب، جس سے شیطان بھی ڈرتا ہے، جس گلی سے عمر آئے اس سے شیطان بھی آتا نہیں ہے، جس کو دیکھ کر یہودی بھاگ جاتا ہے، لیکن اس کی ران پہ گھٹنا رکھا، ایک ہاتھ سے گریبان پکڑا اور پھر پوچھا کہ قرآن تو یوں کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ آدمی جیسے اپنے بیٹے کو پہچانے۔ یہاں تفسیر رازی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا کیوں کہا، بیٹی کہتے تو کہا بیٹی سے آدمی کی غرضیں وابستہ نہیں ہوتی، آدمی اس سے اپنی غرض نہیں لگاتا، امیدیں نہیں لگاتا، بلکہ یوں سمجھتا ہے پرائی امانت ہے، پرائی امانت ہے، اس کی تربیت کرو، اس سے اچھے سے رکھو، اس سے زیادہ کام نہ لو، یہ پرائی امانت ہے۔ لیکن بیٹا ہو تو یہ بیٹے کی دیکھ بھال کرتا ہے، کیوں؟ بڑھاپے کا سہارا ہے، کل کو میری ذمہ داریاں اوڑھنے والا ہے، کل کو میرے مرنے کے بعد میرا نام باقی رکھنے والا ہے۔ اسی لیے تو زکریا علیہ السلام نے بھی دعا کیا مانگی تھی؟ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، لڑکا مانگا، بیٹا مانگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی بیٹے مانگے، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی سے پوچھا اور اسے یوں کہا کہ قرآن یوں کہتا ہے تم تو ایسا پہچانتے ہو جیسا آدمی اپنے بیٹے کو پہچانے، پھر انکار کیوں کرتے ہو؟ اس نے صاف کہا تھا کہ ہم حسد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے اعتراف نہیں کرتے، باقی جانتے ہیں۔ تو عیسائی بھی اس وقت اس فکر میں ہیں اور سوچ میں ہیں، اس لیے کہ قرآن مجید نے جو آیات کہی، جو اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کی تفصیلیں بیان کی ہے نا، آج کی سائنس اور آج کی جو ریسرچ ہے وہ اس بات کو ثابت کرنے کے پیچھے لگی ہوئی ہے کہ نزول عیسیٰ سے پہلے دنیا میں جو انترکش ہے اس کے اندر کیا تبدیلیاں ہوگی، انسانوں کی زندگی میں کیا تبدیلیاں ہوگی، اس کی تحقیقات میں لگی ہوئی ہے، ڈپ میں جا رہی ہے، اور عیسائی تو اس فکر میں اور انتظار میں ہیں۔ اسی لیے قرآن کا ریسرچ جو جتنا تحقیقات کے طور پر وہ لوگ کھول رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر ہی ہے۔ کل میں جب سورہ نساء کا جو روزانہ کا سبق ہے اس کی تفسیر میں پڑھ رہا تھا، ایک آیت میرے سامنے آئی، ان یشاء یذہبکم ایھا الناس، اے لوگو اللہ اس پر قادر ہیں کہ اگر تم دین اسلام پر نہیں چلو گے، دین اسلام پر نہیں چلو گے، یأتی بآخرین، اللہ تعالیٰ دوسری مخلوق کو لے آئے گا، پیدا نہیں کرے گا۔ یخلق قوما آخر نہیں ہے، یأتی بقوم آخرین، دوسری قوم ہے موجود، پیدا ہو چکی ہے، اپنے کام میں لگی ہوئی ہے۔ اللہ نے انسانوں سے اس آیت میں یوں کہا ہے اگر تم نہیں مانو گے اللہ دوسری قوم کو لے آئے گا، پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ اللہ نے حضور کی جو صفات، اگلی تفسیر میں جو سیرت کی چند باتیں بتائی تھی اس میں نے کہا تھا کہ حضور کو اللہ نے کیا بنایا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ایک عالم نہیں، دنیا ایک عالم ہے، الحمدللہ رب العالمین، یہ دنیا تو ایک عالم ہے، اللہ نے عالمین کیوں کہا؟ اگر لفظ الحمد اس کو آپ دیکھیں نا، اس میں بھی لاکھوں عالم اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، یہ سائنس میں بھی جانے کی ضرورت نہیں۔ تفسیر رازی میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سارے نکات، یہ سارے پوائنٹس لکھے ہیں، لیکن ہے عربی میں، ہے عربی میں۔
تو تقاضا ہے کہ ہم قرآن کو اور زیادہ سننے کی فکر کریں، دعا کریں ایک دن ہفتے میں ہوتا ہے اور بڑھ جائے، تاکہ جو چیزیں آج کے دور کی ہے نا وہ چیزیں ہمارے سامنے آئیں۔ ہر ایک اس انتظار میں ہے اب آنے والا کیا ہوگا، اور اس انتظار میں سائنس میں مت جاؤ، قرآن میں وہ ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ تفصیلات کا موقع نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا تدبیر کی؟ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، وہ وقت بھی وہ اللہ جل شانہ کی تدبیر کا ایک موقع بھی یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے کہا اے عیسیٰ بے شک ہم آپ کو مکمل اٹھا لیں گے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ تعالیٰ مکمل روح کو اٹھا لیتے ہیں، نکلوا لیتے ہیں، نکال لیتے ہیں۔ یہاں یہ معنی نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو وفات دے دی، لفظ توفا کے معنی امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اور تمام مفسرین نے، خصوصاً شارح بخاری حافظ ابن حجر اسقلانی نے یہ نقل کیے ہیں کہ توفا کے معنی ہوتا ہے مکمل طور پہ اپنے پاس چیز کو لے لینا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اور جسم کے ساتھ آسمانوں میں اٹھا لیا۔ ایسا نہیں کہ جسم تو یہی تھا خالی روح نکال لی، نہیں، جسم کے ساتھ اٹھایا اور جسم کے ساتھ آئیں گے، پھر انتقال ہوگا، انتقال ہونے کے بعد اللہ جل شانہ جو ہے یوں فرما رہے دوبارہ بھی ہم آپ کو بلائیں گے اپنے پاس۔ کیا اگلا جملہ؟ وَرَافِعُكَ، اور ہم نے آپ کو اپنی طرف اٹھا لیا، الیہ وَمُطَہِّرُكَ، اور آپ کو ہم الزامات سے بھی صاف اور پاک کر دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ نے اٹھا لیا، پھر الزام سے کیسے پاک ہوئے؟ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بری ذمہ کرنے کے لیے تہمت سے اور اپنی ماں کے اوپر جو تہمت لگی تھی اس سے پاک اور کلین چٹ دینے کے لیے کس کو بھیجا پتہ ہے؟ خاتم الرسل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ حضور پر عیسیٰ علیہ السلام کی پاکی، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، اس پہ شک کیوں کرتے ہو؟ شک کرنا تھا، تمہیں غور فکر کرنا تھا، اعتراض کرنا تھا، آدم علیہ السلام پہ کرتے؟ عیسیٰ علیہ السلام تو ماں سے تو پیدا ہوئے نا، آدم علیہ السلام کے نہ ماں نہ باپ، آپ کو ان پہ کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ آپ تو عیسیٰ علیہ السلام پہ شک کر رہے ہو، جبکہ ماں موجود ہے، وہاں تو ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں، پھر تمہیں شک کرنا چاہیے دادی ہوا پہ کرنا تھا نا، کہ وہ بغیر ماں کے بغیر باپ کے پیدا ہو گئے پسلی سے، اس پہ شک نہیں کر رہے ہو، یہاں شک کر رہے ہو۔ حضور علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے پاکی اتاری، وَمُطَہِّرُكَ، اور عیسیٰ علیہ السلام کی بلندی، عیسیٰ علیہ السلام کا نسب، عیسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ حضور علیہ السلام کے زبانی اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اور اتنا ہی نہیں، جتنی تفصیلات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، کسی نبی نے بیان نہیں کی۔ وَمُطَہِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ جو انکار کرنے والے ہیں ان کے سارے الزامات سے آپ کو ہم انشاءاللہ پاک کر کے دکھا دیں گے۔ اور پھر ایک پاکی اور ہے، جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو انہوں نے جو یہ کہہ رکھا تھا نا، یہ جو کہہ رہے ہیں ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ اللہ تین میں سے ایک ہے، یا تینوں مل کے عیسیٰ، مریم اور اللہ تینوں مل کے ایک خدا، یا تو عیسیٰ اللہ کے بیٹے اور مریم اور اللہ مل کر ایک خدا۔ تو یہ جو ان کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں، جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کروائیں گے، منصب نبوت، صفات نبوت باقی ہوں گی، صفات نبوت چھین نہیں لیے گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام آج بھی رسول ہیں، اپنے مقام پر ہیں، لیکن آئیں گے ان کی شریعت کے ساتھ نہیں آئیں گے، مقام نبوت کے ساتھ آئیں گے، لیکن اتباع شریعت مصطفیٰ کریں گے۔ آئیں گے مقام نبوت کے ساتھ، لیکن عمل کریں گے اتباع شریعت مصطفیٰ پر، امتی بن کر آئیں گے، اپنی شریعت پہ حکم نہیں چلائیں گے۔ ان کا جو عقیدہ ہے مطہروں کا، اللہ تعالیٰ اس الزام سے بھی عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کروا کے پاک کر دے گا، انہیں اس الزام سے بھی پاک کر دے گا کہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ بلکہ پہلے ہی انہوں نے جو ہے کہا تھا کہ انی عبد اللہ،
दूसरा है कि अल्लाह ताला ने बचपन में उनसे बुलवाया था, माँ की गोद में बुलवाया था, तो ये भी पाकी हो गई और आइंदा होने वाली है अनकरीब। वजाइलुल्लज़ीना तबऊका फ़ौक़ल्लज़ीना कफ़रू इला यौमिल क़ियामा, और क़यामत तक हमेशा काफिरों पर ईसाइयों को अल्लाह ताला ग़लबा अता करेगा। सुम्मा इलैया मरजिउकुम फ़अहकुम बैनकुम फ़ीमा कुन्तुम फ़ीहि तख्तलिफ़ून, फिर मेरी तरफ अल्लाह ताला ने ईसाइयों को हमेशा यहूदियों पर गालिब रखा। आज भी इज़राइल छोटा सा मुल्क है, जो यहूदियत ईसाइयों के मुखालिफ है, छोटा सा मुल्क है, उसके मुकाबले में आप देखिए इस्लामी ममालिक 52 से ज़्यादा है। ये छोटा मुल्क भी क्या है, ये मुल्क क्या है, ये मुल्क यहूदियों के और ईसाइयों की बनाई हुई एक फील्डिंग और एक छावनी है, जहाँ से ईसाइयत और यहूदियत मुसलमानों के अंदर अलग अलग प्लानिंग बना के, और इनके जो गुरु होते हैं वो बैठकर और दज्जालियात से, दज्जाल से बराह रास्त जिन्नातों से, शैतानों से मालूमात और नॉलेज हासिल करके और ईमान वालों की ईमान को कैसे खराब करना, कौन सी हराम चीजें इनके माशरे में दाखिल करना, इबादत में, अकायद में किन किन चीजों में इनको शक शुबे में, शक का वहम का शिकार बनाना, ये इनके लिए एक छावनी बनी हुई है, एक खानका बनी हुई है, जहां से ये लोग अपना पूरा वर्ल्ड प्लान चलाते हैं। ये कोई हुकूमत नहीं है, ये इनका एक छावनी बना हुआ है, एक इलाका बना हुआ है। कोई इजराइल मुस्तकिल तौर पे आज भी यूरोप ममालिक इजराइल को अपनी हुकूमत नहीं मानते, बल्कि इनकी इजराइल की हुकूमत यह यूरोप के इशारों पर है। तो अल्लाह जल्ल शानहू ने कह दिया, ऐलान कर दिया कि क़यामत तक गालिब रखेंगे ईसाइयों को। तो गालिब है यहूदियों पर आज भी। ये तो सिर्फ एक छोटी सी चीज दिख रही है और इससे जो है दुनिया के अंदर पब्लिसिटी दे दी गई, इसलिए मशहूर हो गई, वरना इसकी कोई माना नहीं है, और अनकरीब इसका जवाल है इंशाअल्लाह। सुम्मा इलैया मरजिउकुम फ़अहकुम बैनकुम फ़ीमा कुन्तुम फ़ीहि तख्तलिफ़ून, फिर अल्लाह जल्ल शानहू कहते हैं मेरी तरफ ऐ ईसा आपको भी बुलाऊंगा और उनको भी बुलाऊंगा जो आपके बारे में शक में हैं। फिर तुम्हारे दरमियान में अल्लाह जल्ल शानहू क़यामत में फैसला भी करेंगे और ये सारा माजरा अल्लाह जल्ल शानहू सुनाएंगे। इसलिए नुज़ूल ईसा यकीनी है, और ईसा अलैहिस्सलाम का आना, फिर जिंदगी पाना। शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में 2 रिवायतें नकल की हैं। एक ये नकल की है कि ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में जो है 33 साल थे, अब आने के बाद 7 साल रहेंगे, 40 साल मुकम्मल करेंगे। और एक रिवायत है कि दुनिया में आने के बाद 40 साल तक खिलाफत करेंगे, 40 साल तक खिलाफत करेंगे। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल इमाम महदी के ज़ुहूर के बाद ही होगा, बगैर ज़ुहूर महदी के नुज़ूल ईसा नहीं होगा। यानी जब तक इमाम महदी के ज़ाहिर होने का ऐलान नहीं होगा, उससे पहले ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल नहीं होंगे। ये बात यकीनी है। एक नंबर 2, जब तक दज्जाल ज़ाहिर नहीं होगा, ईसा अलैहिस्सलाम का आना नहीं होगा। ये बातें मुतवातिर तौर पर और इजमाए उम्मत के तौर पर जो है ये बातें वाज़ेह हैं, इसके अंदर किसी तरह की शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। अल्लाह जल्ल शानहू हमें यकीन कामिल नसीब फरमाए, अक़ीदा तौहीद, अक़ीदा रिसालत पर कायम रहना नसीब फरमाए। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा